تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے شروع ہو چکا ہے اور ماہ محرم الحرام کے روزوں کی جو ہے بڑی فضیلت ہے. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد صیام رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین روزے جو ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں. اب اس حدیث پاک کے اندر ایک تو یہ ہے کہ محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے، اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالی نے محرم الحرام کی نسبت جو ہے اپنی طرف کی ہے، تو یہ گویا کہ ایک اضافی فضیلت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد نفلی روزوں میں سب سے زیادہ افضل ترین روزے جو ہیں وہ محرم الحرام کے ہیں. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملی معمول تھا، عملی طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کا اہتمام فرمایا وہ ماہ شعبان المکرم کے مہینوں کے روزوں کا اہتمام فرمایا. البتہ قولاً اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارکہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زیادہ جن روزوں کو ترجیح دی ہے وہ ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں. البتہ علماء نے خاص طور پر علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں باتوں کے اندر یوں تطبیق دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع زمانے کے اندر یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد جن نفلی روزوں کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے وہ ماہ شعبان المکرم کے روزے تھے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زمانے کے اندر، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے آپ بالکل قریب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جن روزوں کو رکھنے کی سب سے زیادہ ترجیح دی نفلی روزوں کو وہ ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو عاشورہ کے روزے کے بارے میں آپ سے نے فرمایا کہ میں 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی شامل کروں گا، یا 10 کے ساتھ جو ہے 11 محرم الحرام کا روزہ بھی جو ہے وہ شامل کروں گا. اور اسی طریقے سے ماہ محرم الحرام کے اندر عاشورہ کے روزے کی بھی جو ہے 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں. تو بڑی فضیلت ہے، اس روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. البتہ اس وقت یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 کو ملاؤں گا یا 10 کے ساتھ 11، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم ہے. البتہ اس دور کے اندر جو ہے یہودی 10 محرم کو روزہ نہیں رکھتے ہیں، اس لیے اگر کوئی آدمی جو ہے ایک روزہ بھی رکھتا ہے عاشورہ کا تو وہ بھی اس کی سنت جو ہے ادا ہو جائے گی. اب ماہ محرم الحرام کے روزوں کی جو ہے بڑی فضیلت ہے، لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ماہ محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں کے اندر روزے رکھنے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. آدمی جب چاہے پہلے عشرے میں بھی رکھ سکتا ہے، دوسرے میں بھی رکھ سکتا ہے، تیسرے میں بھی رکھ سکتا ہے. محرم الحرام کے مہینے کے اندر جب چاہے آدمی جو ہے روزوں کا اہتمام کر سکتا ہے. تو یہ چند باتیں جو ہے روزوں کے حوالے سے ماہ محرم الحرام کے حوالے سے تھی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ماہ محرم الحرام کے مہینے کا ادب و احترام اور روزوں جیسی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.